اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی مختصر سورہ جو 30ویں پارے میں خدا نے پیش کی، ان کی آیات میں، ان کے الفاظ میں مختصر انداز سے جو ہے آپ کے سامنے ان کی شرح اور تشریح پیش کی جا رہی ہے، اور ان باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ مفسرین کس انداز میں ان سوروں کے بارے میں، ان آیات کے بارے میں کلام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج جس سورہ کو پیش کرنے کا ارادہ کیا، سورہ مبارکہ تکاثر، کہ وہ سورہ کہ جو انسانیت کو ایک غفلت سے اٹھا رہی ہے، اس جانب بیان کریے کہ تمہیں ایک چیز نے غفلت کے اندر ڈال دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس غفلت میں جانے کا نتیجہ کیا ہوگا اس کو بیان کیا اس سورہ نے، اور یہاں تک کہ جب تم غفلت میں جاؤ گے تو یہ تمہاری غفلت کے پردے کب ہٹیں گے، اس جانب جو ہے قرآن نے اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے مطالب کی جانب نگاہ ڈالیں، اس کے پڑھنے کا فائدہ، ثواب اور دنیاوی اعتبار سے کیا ثواب ہے، اس کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ من قرأ الہاکم التکاثر عند النوم وقی فتنۃ القبر، کہ جو شخص سورہ مبارکہ تکاثر کو سونے سے پہلے پڑھے، یعنی بستر پہ جب لیٹ جائے سونے تو سورہ تکاثر کی تلاوت کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا اس کو جو ہے وہ فتنہ قبر سے، قبر میں آنے والے فتنوں سے اور مشکلات سے بچائے گا، جیسا کہ انشاءاللہ اشارہ کریں گے سورہ کے اندر قبر کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں جو بیان کرتی کہ انسان اس سورہ کی تلاوت اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں کرے، کہ روایت چھٹے امام سے امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الہاکم التکاثر فی فریضۃ کتب اللہ لہ ثواب اجر 100 شہیدہ، کہ جو شخص سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت اپنی نماز میں کرے، واجب نماز کے اندر، تو خدا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر بیان کیا ومن قرأھا فی نافلۃ، اور جو مستحب نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرے کتب اللہ لہ ثواب 50 شہیدہ، خدا اس کو 50 شہیدوں کے اور شہداء کے برابر جو ہے اس کو ثواب عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ بیان کیا کہ وَصَلَّى مَعَهُ فِي فَرِيضَتِهِ 40 صَفًّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ جو اس کو نماز میں پڑھے گا تو امام بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ 40 صفحے ملائکہ جو ہے نماز پڑھ رہی ہوں گی اس کے ساتھ، انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا۔ امام کے جملے انشاءاللہ۔ پھر جو ہے وہ بیان کیا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا حساب کتاب میں کمی ہو قیامت کے دن، جو کہ سخت ترین مرحلہ ہوگا، کہ جہاں انسان جو ہے وہ حساب کتاب خدا کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوگا، تو کیا بیان کیا کہ من قرأھا، اس سورہ کی تلاوت کرے تو لم یحاسبہ، اللہ جو ہے وہ حساب کتاب اس کو بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ بھیج دے گا، بالنعم التی انعم اللہ بہا، کہ وہ نعمتیں جو خدا نے اس کے اوپر نازل کی ہیں دنیا میں، اس سے سوال جواب نہیں کرے گا، بالکل بغیر اس کے سوال جواب کے اس کو بھیج دے گا۔ اس کے مطالب پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے سورہ کا الہاکم التکاثر، تمہیں ایک چیز ہے جس نے غفلت کے اندر ڈال دیا ہے۔ الہا نکلا ہے لہو سے، جس کو ہم جو ہے وہ بعض اوقات کہتے ہیں لہو و لعب، لہو کہتے ہیں فضول چیز، وہ چیز کہ جو انسان کو اس چیز سے ہٹا دے جو اس کی کام کی ہے۔ لغت نے اس کا معنی اس انداز سے بیان کیا کہ ما یشغل الانسان اما یعنیہ، جو اس کے لیے کام کی چیز ہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، لہو کام اس چیز سے انسان کو ہٹا دے گا۔ تو ایک چیز ہے جس نے تمہیں اس اہم چیز سے ہٹا دیا ہے اور تمہیں فضول چیزوں میں لگا دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس نے ہٹایا؟ وہ ہے تکاثر۔ الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے اس اہم چیز سے اور ہٹا دیا اور فضول چیز کے اندر لگا دیا ہے۔ سوال یہ تکاثر کیا ہے؟ تو لغت میں تکاثر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بہت زیادہ سمجھنا۔ بعض ایک ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کثرت بھی کیا، لیکن بعض ایک مفسرین اس جانب اشارہ کیا، اور انسان علم صرف کے اعتبار سے دیکھے تو تکاثر اس میں باب تفاعل سے ہے، یعنی کوئی شے زیادہ ہے نہیں لیکن تم اس کو زیادہ سمجھ رہے ہو، تو اس کی زیادتی تم سمجھ رہے ہو جبکہ وہ زیادہ نہیں ہے، اور اس کی زیادتی کے سمجھنے نے تمہیں جو ہے وہ غفلت میں ڈال دیا ہے، تمہیں جو ہے وہ تمہاری اس چیز سے ہٹا کے غفلت میں ڈالا ہے کہ جو تمہارے لیے فائدہ مند چیز تھی۔ الہاکم التکاثر، سوال، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا حساب کتاب میں کمی ہو قیامت کے دن، جو کہ سخت ترین مرحلہ ہوگا، کہ جہاں انسان جو ہے وہ حساب کتاب اس کو بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ بھیج دے گا۔
کہ یہ کس چیز کی زیادتی کی بات کی جا رہی ہے اور انسان کس چیز کو زیادہ سمجھ رہا ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین دو باتیں کہتے دکھائی دیتا ہوں، ممکن ہے دونوں ٹھیک ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اولاد کی کثرت، رشتہ داروں کی کثرت، قبیلوں کی کثرت، شاید اس مشکل کو میں آپ اتنا نہیں سمجھتے، جبکہ ہم بھی جو ہے وہ اس کی جانب نگاہ رکھتے ہیں کہ جہاں زیادہ رش ہو، جہاں زیادہ افراد ہو، سمجھتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات وہاں پہ ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے، لیکن عرب کے اندر اس سے زیادہ مسئلہ ہے، اور وہ اپنے قبیلے کی کثرت کے اوپر بہت زیادہ ناز کرتے ہیں۔ ہمارا بھی بعض اوقات اس کے اوپر ناز کیا جا سکتا ہے کہ انسان دیکھے کتنی زیادہ اس کی اولاد ہے، کتنی زیادہ اس کے جو ہے رشتہ دار ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتا ہے، اس کے اوپر اتراتا ہے، یا کوئی جو ہے وہ اگر تنظیم ہے تو تنظیم میں کتنے زیادہ کام کرنے والے ہیں، اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اطراحٹ کا احساس محسوس ہوتا ہے بعض اوقات، یا جو ہے وہ کس کے گھر میں محفل میں کتنے زیادہ افراد ہیں، یعنی کثرت پہ نگاہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے یہاں اور زیادہ مسئلہ تھا یہ کہ جو ہے وہ اپنے قبیلے کی، یہاں تک کہ بعض ایک تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ جب دو قبیلوں میں نزاع ہوتا تو بعض اوقات جا کے قبرستان میں اپنے قبیلے کی قبریں گنتے تھے کہ دیکھو ہمارے تو اتنے سارے مردے ہیں، یعنی بجائے کہ موت سے نصیحت حاصل کریں، موت کو قبروں سے جو ہے وہ اپنی فخر و مباحت کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے یعنی اپنے رشتہ داروں اور قبیلوں کی اور اولاد کی کثرت مراد، یعنی انسان سمجھتا ہے کیونکہ اس کی اولاد بہت زیادہ ہے، اس کے رشتہ دار بہت زیادہ ہیں، تو اسی دنیا میں فخر و مباحت میں غرق ہو جاتا ہے اور اس سے غافل ہو جاتا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں نیک اعمال کرے۔ ایک معنی اس کا یہ پیش کیا۔ دوسرا معنی جو پیش کیا اس کا، اور جو معنی روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے، وہ کیا ہے کہ مال کی کثرت، یعنی انسان جیسے ہی اپنے پاس مال جمع کرنا شروع کرتا ہے تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے مال جمع کرنے میں کہ یہ اس کو قیامت سے، آخرت سے غافل کر دیتا ہے، اور اس چیز سے غافل کر دیتا ہے کہ یہ خود مال فنا ہونے والا ہے، تم نے دنیا چھوڑ دینی ہے، جب دنیا چھوڑ دینی ہے تو یہ مال دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا، تم کسی اور چیز کی تیاری کرنی تھی تمہیں۔ تو یہ کثرت مال جو ہے وہ انسان کو اس نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس آیت کے بارے میں بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ تکاثر الاموال، کہ تکاثر سے مراد کیا ہے؟ مال کا زیادہ سمجھنا، اور پھر مال زیادہ نہیں ہے، کتنا زیادہ مال تم جمع کر لو گے، لیکن کیا ہے تم اس مال کو زیادہ سمجھ رہے ہو۔ تو بیان کیا کہ جمعها من غیر حقها، کہ اتنا انسان غافل ہو جاتا ہے مال کو زیادہ کرنے کے دور کے اندر، اور اتنا اس کے دور میں لگ جاتا ہے کہ انسان اس مقام سے جمع کرتا ہے جہاں پہ جمع کرنے کا حق نہیں تھا، فلانے کا حق مار لیا، فلانی جگہ کرپشن کر کے جو ہے مال حاصل کر لیا، اس طریقے سے جمع من غیر حقها ومنع من حقها، اور جب جمع کر لیتا ہے اس مال کے اوپر دوسروں کا حق ہوتا ہے تو ان کو آگے منع کر دیتا ہے۔ جب تم نے مال جمع کیا، اس کے اوپر خمس واجب ہے مثال کے طور پہ، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، فطر آ گیا، یہ تمام چیزیں ہیں جو اس کے اوپر واجب ہیں۔ منع من حقها، جس کا حق تھا اس کو منع کر دیا۔ ایک تو جمع کرنے میں تم نے ناجائز طریقے سے جمع کیا، اور جب جمع کر لیا تو جس کا حق ہے اس کو عطا نہیں کر رہے۔ وَشَدَّهَا فِي الْعَوِيَّةِ، اور کیا کرتا ہے انسان، اس کو جو ہے وہ اپنے پاس ظرف کے اندر اور چیزوں کے اندر جمع کر کے رکھ لیتا ہے تاکہ کیا ہو، اب اس زمانے میں ظرف جو تھے وہ برتن ہوتے تھے، آج کے زمانے میں بینک اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز نے انسان کو کیا کر دیا، غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اور آیت کا انداز کیا ہے، شدت کے ساتھ توبیخ کی جا رہی ہے، شدت کے ساتھ جو ہے وہ ڈانٹا جا رہا ہے انسان کو کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ کس چیز نے؟ تکاثر نے، کثرت نے، جس کو تم زیادہ سمجھ رہے ہو۔ یہ خود ایک لطافت ہے اس چیز کے اندر۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہ غفلت کب تک باقی رہے گی، کب تک تم غافل رہو گے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کی زیارت کرو۔ اب زیارت کرو سے مراد یہ نہیں ہے کہ قبرستان جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے مردوں کے پاس جاؤ، یہ بات نہیں چل رہی، بلکہ کنایہ ہے کس چیز سے کہ تم خود مرنے کے بعد اپنی قبر میں داخل ہو۔ یہ غفلت اگر تم نے اس کو آج علاج نہیں کیا اس غفلت کا، یہ کب تک جاری رہے گی؟ یہ غفلت اس مقام تک جاری رہے گی کہ جب تم خود اپنی قبر کے اندر تمہیں داخل کر دیا جائے، اور جب قبر کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور اس موقع پہ تم ہوگے اور تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے دنیا میں جتنا کچھ کمایا تھا، نہ میری اولاد یہاں پہ کام آ رہی ہے، نہ میرے رشتہ دار کام آ رہے ہیں، نہ میرا مال و دولت کام آ رہا ہے، بس میں ہوں اور میرے ساتھ میری نیکیاں ہیں اگر میں نے کی ہوتی۔
کہ یہاں تک تمہیں موت آ جائے گی. اور اس کے بعد کیا لمحہ ہوگا, اس کے بعد کیا مرحلہ ہوگا, حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. ہاں ان قریب یقیناً تم کیا کرو گے, جان لو گے, ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا. یعنی اب جب تم قبر میں پہنچو گے اور جو ہے وہ اس انداز سے تم دنیا والے تمہیں چھوڑ کے جا چکے ہوں گے, اس کے بعد تمہیں علم آئے گا کہ جو رسول کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے, جو قرآن کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہا تھا, جو روایات کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہا تھا. حتی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اور پھر جو ہے وہ تمہیں کیا ہوگا, تمہیں پھر جو ہے وہ یقین اور علم آ جائے گا. دو باتیں. پہلی بات کلا کا لفظ استعمال کیا, کلا یعنی جو ہے وہ توبیخ کی جا رہی ہے, گویا خبر نہیں دی جا رہی صرف کہ تمہیں جو ہے وہ وہاں پہ علم آئے گا, بلکہ اس بات پہ تمہیں جو ہے وہ تمہیں ڈانٹا جا رہا ہے, تمہیں توبیخ کی جا رہی ہے کہ تم ابھی کیوں علم حاصل نہیں کر رہے, یہ علم تمہیں کیوں اس موقع پہ آ رہا ہے. اور پھر دوسرا بات کہ دو آیتیں ہیں, آیت نمبر 3 آیت نمبر 4. پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے, کلا سوف تعلمون. اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے, ثم کلا سوف تعلمون, کہ عنقریب تمہیں علم آ جائے گا, پھر عنقریب تمہیں علم آ جائے گا. تو قرآن فصاحت و بلاغت کو اپنے اندر رکھتا ہے, اس کا دعویٰ ہے قرآن کا. تو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ریپیٹیشن اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ ریپیٹیشن کس لیے ہے, تو یہاں پہ جو ہے وہ مفسرین نے مختلف انداز سے اس کو وضاحت کی کہ یہاں پہ ریپیٹیشن نہیں ہے بلکہ مختلف مراحل کی جانب اشارہ ہے. اور پہلا مرحلہ کون سا, پہلا مرحلہ بیان کیا وہ مرحلہ ہے جو انسان کی قبر کا مرحلہ ہے, کہ جب انسان مرے گا, مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر میں جائے گا. تو جب قبر میں جائے گا تو اس کو ایک مرحلہ ہے یقین کا, برزخ میں جو آ جائے گا. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے, قیامت کے دن, کہ جب انسان قیامت میں پہنچے گا تو اس مرحلے پہ اس کو مزید یقین آئے گا. تو دو مرحلے ہیں, لہٰذا دو جو ہے وہ 2 دفعہ علم کا استعمال کیا. یہ معنی جو ہے وہ روایت کے اندر اس انداز سے پیش کیا ہے. یہاں تک کہ اگلی آیت کلا لو تعلمون علم الیقین, کہ تمہیں اگر علم یقین آ جائے, یعنی اب یہاں پہ شرط ہے کہ ہرگز نہیں, اگر تمہیں علم یقین آ جائے تو ہوگا کیا, جواب آیت کے اندر پیش نہیں کیا. کلا لو تعلمون علم الیقین, اس کا جواب کیا ہے لو کا, یعنی لو اگر, اس کا جواب کیا اگر کا, اس آیت کو اس سورہ کے اندر پیش نہیں کیا, بلکہ کیا ہے وہ جواب محذوف ہے جو ہمیں اس کے قرائن سے سمجھ میں آتا ہے. اور وہ جواب کیا ہے کہ اگر تمہیں علم یقین آ جائے تو تم جو ہے وہ تمہیں دنیا غفلت میں نہیں ڈالے گی, کہ اس مرحلے پہ جو علم یقین تمہیں آئے گا, اگر وہ تمہیں علم یقین آ جائے تو یہ دنیا کی کثرت, مال کی کثرت, اولاد کی کثرت, یہ فقر و مباحت تمہیں غفلت میں نہیں ڈالیں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین. اب یہاں پہ جو چیز بیان کی وہ کہ علم یقین آ جائے. یہ یقین تو سنا ہے, یہ علم یقین کیا ہے. تو یہاں پہ مفسرین جو ہے وہ یقین کے اور علم کے مختلف مراحل بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں. پہلا مرحلہ علم کا ہے علم یقین. یہ کون سا مرحلہ ہے, یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان دلیل سے کسی چیز کے وجود کو جانتا ہے, کسی چیز کو جانتا ہے. اور کس طریقے سے جانتا ہے, دلیل کے ذریعے سے جانتا ہے. تو کلا لو تعلمون علم الیقین, کہ جب تمہیں علم یقین آ جائے, یعنی کیا مطلب, تمہارے پاس دلیل پہنچ جائے گی کہ جہنم ہے, دلیل پہنچ جائے گی کہ عذاب الہی ہے. اس کی مثال پیش کرتے ہیں علم یقین کی, کہ انسان جو ہے وہ دور سے دھوئیں کو اٹھتا ہوا دیکھے, تو جب دھوئیں کو اٹھتا ہوا دیکھے گا تو اس سے مراد کیا ہوگی, اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے. اس سے ابھی آگ کو نہیں دیکھا, ابھی اس نے آنکھوں سے آگ کو نہیں دیکھا, آگ کی حرارت کو محسوس نہیں کیا, بس دور سے دیکھا ہے کہ ایک دھواں اٹھ رہا ہے. تو یہ دھواں علم یقین, یعنی دلیل کے ذریعے سے علم آ رہا ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہاں پہ عین الیقین ہے. یعنی کیا مطلب, کہ یقین کا وہ مرحلہ کہ جہاں پہ انسان مشاہدہ کرے. جب اس نے دور سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو قریب گیا, قریب جانے کے بعد دیکھا تو آگ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. تو اس نے کیا کیا, اس یقین کے مرحلے میں اضافہ ہو گیا, اس کو جو ہے وہ اس نے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا. پھر مرحلہ آتا ہے حق الیقین کا. یہ کون سا مرحلہ, یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب یہ آنکھ کو خود اس کی حرارت کو محسوس کرے. ایک دفعہ دھوئیں کو دیکھ رہا تھا, ایک دفعہ آنکھوں سے آنکھ کو دیکھ رہا تھا, اب اس کا ہاتھ خود آنکھ کے اندر جل رہا ہے. تو یہ ایک یقین کا, ہر مرحلے کے اندر اس کا یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کلا لو تعلمون علم الیقین, تو ہمیں کیا ہو جائے, علم یقین آ جائے. یہاں پہ
جو ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں، مفسرین اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ یہ کہ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان کوئی علم یقین دنیا کے اندر آ جائے، وہ یقین کی کیفیت میں دنیا میں پہنچ جائے تو کیا ہی اچھا ہو، اور بہت فضیلت والی منزلت ہے جو یقین کی دنیا کے اندر ہے۔ لہٰذا اس یقین کے اوپر بڑی گفتگو کی، بڑی روایات ہیں کہ یقین کیا ہے، یقین کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور ان علامات کو روایات نے پیش کیا۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ انسان اس خاطر کہ دنیا میں یقین حاصل کر سکے تو ان علامات کو اپنے اندر پیدا کرے، ان نشانیوں کو یقین کے اپنے اندر پیدا کرے، ان کے ذریعے سے انسان جو ہے یقین کی جانب اپنے قدم بڑھائے گا۔ اور جب یقین کی جانب قدم بڑھائے گا تو اگر دنیا میں یقین آ جائے تو اس موقع پہ پچھتانے سے فائدہ انسان بچ جائے گا، کہ اس موقع پہ کہے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی حیات کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا، کچھ بھیجا ہوتا۔ اور یقین کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ فَأَيُّ شَيْءٍ الْيَقِينِ، امام سے سوال کیا راوی نے، مولا یقین کیا ہے؟ امام کے صحابی یونس ہیں جو امام سے سوال کر رہے ہیں، کہا کہ یقین 4 چیزوں پہ ہے۔ التوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر انسان توکل کرے، والتسلیم للہ، یعنی توکل کرے کیا مطلب؟ اپنے امور میں سمجھے کہ اللہ سنبھالنے والا ہے، ایک ذات ہے جو ان امور کو سنبھال رہی ہے۔ والتسلیم للہ، اور کیا کرے؟ اپنے امور اللہ کے سپرد کر دے کہ اے پالنے والے، میں قدرت نہیں رکھتا اپنے امور کی، تو قدرت رکھتا ہے، لہٰذا تو ان امور کو سنبھال۔ والرضا بقضاء اللہ، اب جب خدا کے سپورٹ کر دیے تو خدا سے ناراض نہ ہو یہ تو نے کیا کر دیا، بلکہ اس بات پر راضی ہو جائے جو خدا اس کے لیے کر رہا ہے۔ والرضا بقضاء اللہ، خدا کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جائے، وہ دے رہا ہے تو اس کا شکر ہے، وہ لے رہا ہے تو اس کا شکر ہے، جو حق میں بہتر تھا وہ خدا وہ کر رہا ہے۔ والتفویض الی اللہ، یہاں تک کہ بے فکر ہو جائے خدا کے سپرد اپنے امور کر کے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان زندگی میں اپنی نافذ کرے تو خود بخود یقین کی جانب بڑھنے لگے گا۔ یہاں تک کہ روایت بتاتی ہیں یقین آسان منزلت نہیں ہے، کہ ما قسم اللہ فی الناس شیئا اقل من الیقین، کہ خدا نے لوگوں میں یقین سے زیادہ کم کوئی چیز نہیں بانٹی، یعنی یقین بڑی ایک مشکل منزل ہے، انسان کوشش کرے کہ اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 جو بیان کرتی ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ جب انسان اس مرحلے پہ پہنچ جائے گا تو جہنم کو دیکھ رہا ہوگا، یعنی جب انسان جو ہے وہ اپنے دنیا میں فخر و مباحات کے اندر لگ جائے، دنیا کے اندر جو ہے اس کو کثرت مال غفلت کے اندر ڈال دے، اور اس چیز سے جو اس کی حقیقت میں کام آنے والی چیز ہے اس سے غفلت کے اندر ہو جائے تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے۔ بعض ایک مفسرین نے اشارہ کیا یہاں پہ جو لام ہے یہ قسم کے لیے ہے، یعنی گویا خدا قسم کھا رہا ہے کہ قسم با خدا تم جو ہے وہ قسم ہے کہ تم جہنم کو دیکھو گے۔ کب دیکھو گے؟ اگر تمہیں جو ہے وہ کثرت نے غفلت کے اندر ڈالے رکھا۔ پھر کیا بیان کیا؟ ثم لترونها عین الیقین، اس کے بعد تم عین یقین کی منزلت پہ پہنچ جاؤ گے، یعنی اب تم خود مشاہدہ کر رہے ہوگے آتش جہنم کا، تم جو ہے وہ خود اس کو دیکھ رہے ہوگے۔ اور یہ کب منزلت ہوگی؟ جب تم آتش جہنم کے اندر عذاب میں ہوگے، نہیں دنیا کے اندر یقین حاصل نہیں کیا تو اس عذاب کے مرحلے تک پہنچو گے۔ پہلے آتش جہنم کو دیکھو گے، اس کے بعد تم دیکھو گے آتش جہنم کے دھوئیں کو گویا دیکھو گے، آتش جہنم کو محسوس کرو گے، یہاں تک کہ تم آتش جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کے اس کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوگے۔ اس کے بعد خالق اشارہ کرتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس کے بعد تم سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں، نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو نعمت خدا نے انسان پہ دنیا میں نازل کی ہیں، اب خدا ان کا حساب کتاب شروع کرے گا اور جو ہے وہ پوچھے گا کہ تم نے میری نعمت کا کیا کیا، میری نعمت کو میری اطاعت میں خرچ کیا، جو میں نے تمہیں مال دیا تھا تم نے اس کو اطاعت میں خرچ کیا، جو میں نے تمہیں زبان دی تھی، جو میں نے تمہیں کان دیے تھے، آنکھ دیے تھے، اس کو اطاعت کے اندر خرچ کیا یا میری نافرمانی میں خرچ کیا؟ اس موقع پہ آ کے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ البتہ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعیم سے یہ تمام نعمتیں مراد ہیں، کھانا پینا مراد ہے، یہ خدا کی دیوے اعضاء مراد ہیں، یا کوئی خاص نعمت ہے جس کی جانب اشارہ ہے؟ کیونکہ آیت کے اندر وضاحت نہیں ہے یہ، تو ہمیں
پلٹنا پڑے گا روایات کی جانب۔ روایات یہ بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ یہاں نعمت سے تمام نعمتیں مراد نہیں ہیں، اور بلکہ بعض روایات کے اندر امام نے نفی کی، دیکھو کھانا پینا مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ کیا نعمت ہے اس کو بیان کیا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کیا بیان کیا؟ نحن من النعیم، وہ نعمت کے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان نعمتوں سے ہم ایک نعمت ہیں۔ یعنی جب خدا کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو وہ ہمارے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے امامت کے بارے میں کیا کیا، تم نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا، کیا ان کی اطاعت کی نہیں کی، تم نے ان سے تمسک کیا یا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک اور عجیب روایت دکھائی دیتی ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ روایت کا سینیریو اس انداز سے ہے کہ امام کی خدمت میں امام کے چاہنے والے موجود تھے، اصحاب موجود تھے، یہاں تک کہ جو ہے وہ امام نے ان کے تناول کے لیے بڑی لذیذ قسم کی غذا آئی۔ جب انہوں نے غذا کو تناول کیا تو ان میں سے ایک صحابی نے بولا امام کے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو ہے خدا نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، یعنی اشارہ کر رہا تھا اس غذا کی جانب کہ کتنی لذیذ غذا ہے، اس نعمت کا جو ہے وہ خدا سوال کرے گا۔ تو فوراً امام نے جو ہے اس کو روکا اور کہا کہ ان اللہ تعالی عز وجل اکرم واجل ان یطعم طعاما، کہ خدا اس سے بلند اور اس سے بالاتر ہے کہ اپنے بندے کو کھانا دے اور اس کھانے کے بارے میں سوال کرے۔ جس طریقے سے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور مہمان کو آپ جو ہے کچھ غذا پیش کرتے ہیں تو اچھا نہیں ہے اس غذا کے بارے میں آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی میں نے تمہیں غذا دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا، ایک اچھی صفت نہیں ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ خدا اس سے بلند ہے کہ سوال کرے، بلکہ کیا کرے گا؟ وَلَكِنْ يَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ محمد علیہ السلام، کہ جو خدا نے رسول اور آل رسول کو تمہیں عطا کیا ہے، اس ولایت کو عطا کیا ہے، اس کے بارے میں خدا سوال کرے گا کہ تم نے اس کے بارے میں کیا کیا، کہ ان کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ یہاں تک ایک اور روایت میں دکھائی دیتا ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ خود یہ کھانے پینے کے بارے میں سوال کرنا مخلوقین کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یعنی جو خدا کی مخلوق ہے اچھا نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بولے کہ میں نے تمہیں کھانا کھلایا، تم نے میرے لیے کیا کیا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ جب یہ مخلوق کے لیے اچھی صفت نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ مخلوق کے لیے اچھی صفت نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کی جانب اس صفت کی نسبت دی جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کھانے پینے کی بات نہیں چل رہی، بلکہ کس چیز کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ وَلَكِنْ النَّعِيمُ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ اس کے بارے میں تم نے کیا کیا۔ اور کس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ وَيَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ، خدا پہلے توحید کے بارے میں سوال کرے گا، اس کے بعد نبوت کے بارے میں سوال کرے گا، اور اس کے بعد ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں خدا سوال کرے گا۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کے اوپر بہترین انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنے سینے میں رکھ کے اس کو محفوظ کر کے اس کو زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔